دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وقت ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھا ہوں اس وقت تو آتے کیوں نہیں؟ جب میں دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہو کہ بدلہ دلواؤ۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نفل پڑھی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عمر تو کتنا کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے؟ کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غار حرا کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچے میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرے اللہ کا قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگ دستی کی خبر نہیں لیتے تھے۔ حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال سے کچھ آٹا، کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے۔ غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی تم میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اس کو ہی میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ سے اس کا حساب ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری آپ کی کمر پر رکھ دی۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچے میں آٹا اور کچھ چربی کھجوریں ڈالی، اس کو جلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنی شروع کی۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دیکھتا رہا حتیٰ کہ ہریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنس کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر کہ تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گے تو مجھ کو بھی وہاں پاؤ گے۔ حضرت عمر اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں ان کو روتا ہوا دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف
इस शख्स का जिसके नाम से बड़े बड़े नामूर बादशाह डरते थे, कांपते थे, आज भी 1350 वर्ष के ज़माने तक इसका दबदबा माना हुआ है। आज कोई बादशाह नहीं, हाकिम नहीं, कोई मामूली सा अमीर भी अपने राया के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। लेकिन इन लोगों का अपने अल्लाह पर इस कदर डर और हैबत था कि अगर इनके दौरे खिलाफत में कोई कुत्ता भी मर जाए तो ये इस तरह कांपते थे कि काश कि कहीं अल्लाह हमसे इसका हिसाब ही ना मांग ले। तो दोस्तों, कहता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।